اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹ کیس میں پہنچ چکے ہیں احتساب عدالت۔ ان کی طرف سے پہلے ہدایت کی گئی تھی کہ کارکنان احتساب عدالت نہ آئیں۔ آج آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوں گے اور کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کریں گے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں، جبکہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہے، سابق صدر سمیت 24 ملزمان کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے۔ آصف زرداری کا مقدمہ کراچی سے اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقلی پر طلب کیا گیا تھا۔ ہم بات کریں گے آفتاب چودھری سے۔ جی آفتاب۔ جی، سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اس وقت جوڈیشل کمپلیکس پہنچ چکے ہیں۔ سابق صدر اور ان کی گاڑیوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے احاطہ میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سیکیورٹی کی گاڑیاں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہی موجود ہیں۔ اور سابق صدر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی جو کورٹ ہے اس میں جائیں گے، جہاں پہلے سے ان کے وکلاء موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چند ایک رہنما جو اس وقت احتساب عدالت کے اندر موجود ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے اور سابق صدر کے خلاف کیس کی سماعت کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی، چونکہ اس کیس میں مجموعی طور پر عدالت کی طرف سے 24 ملزمان کو طلب کیا گیا ہے۔ کچھ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جبکہ کچھ ملزمان مختلف کچھ بیرون ملک ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تھے یا کچھ روپوش ہیں۔ تو آج کوشش کی جائے گی کہ آج عدالت کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ باقی ملزمان کہاں ہیں، چونکہ سابق صدر نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالت میں ہر حال میں پیش ہوں گے۔ اس کے لیے وہ گزشتہ روز اسلام آباد پہنچے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ احتساب عدالت پیش ہو جائیں گے۔ اس کیس میں بنیادی طور پر بینکنگ کورٹس کی جو سماعتیں تھیں، یعنی بینکنگ کورٹس نے جو سماعت کی تھی اور جو ریکارڈ احتساب عدالت کو منتقل کیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد احتساب عدالت باضابطہ طور پر اس کیس میں سابق صدر، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور دیگر ملزمان کا ٹرائل شروع کرے گی۔ چونکہ ایف آئی اے کی جو جے آئی ٹی تھی، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے احسان صادق کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی تھی، جس میں انٹرم چالان جسے کہا جا سکتا ہے وہ عدالت میں جمع کرایا گیا تھا بینکنگ کورٹ میں۔ تو اس چالان کی روشنی میں، یعنی جو چارج شیٹ تھی اس چارج شیٹ کی روشنی میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس میں جو زیادہ تر الزامات ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ہیں، یعنی جعلی بینک اکاؤنٹس میں جو رقوم جمع کرائی گئی تھی، بے نامی اکاؤنٹس تھے اور کچھ ایسے لوگوں کے ناموں پر اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے مختلف بینکوں میں کہ جن کی حیثیت نہیں تھی اور ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ ان اکاؤنٹس سے جو رقوم نکالی گئی مبینہ طور پر 4 ارب سے زائد کی رقم تھی جو منی لانڈرنگ میں بھی استعمال ہوئی۔ تو اس کیس میں آج یہ عدالت جو ہے ان الزامات پر جو ملزمان کے وکلاء ہوں گے ان سے بات چیت کرے گی، ان سے مباحثہ ہوگا۔ باضابطہ طور پر ملزمان